ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم۔ عزت مآب رانا محمد افضل صاحب، حضرت مولانا محسن حمید صاحب خطیب مسجد ہادہ، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانان اور دیگر شرکائے مجلس، مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں الحمدللہ فہم دین کے حوالے سے کورسز کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مختلف ورکشاپس کے حوالے سے یا تربیتی حوالے سے کچھ نشستیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے وہ تمام رفقاء نوجوانان جو اس کار خیر میں مصروف ہیں، اللہ کریم ان کی کوششوں میں اخلاص کے ساتھ برکت بھی فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حضرات، آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایسی مجلس ہے اور ایسی جگہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں جو ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ تو جب روئے زمین پر بہترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں تو ہمیں خوشی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مجلس کا حصہ بننا چاہیے اور فخر بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس اچھے گھر کے لیے، روئے زمین کی بہترین جگہ کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ ورنہ دنیا میں آپ بازار مارکیٹ میں دیکھیں، ابھی بھی لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہیں نہ اذان کا احساس ہے، نہ جماعت کا احساس ہے، نہ مسجد کا احساس ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اللہ کی آیات کا آپس میں درس و تدریس، سیکھنا یا سکھانا، تربیت کرنا یا تربیت حاصل کرنا، اس عمل میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے 4 قسم کی نوازشات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، حفتہم الملائکہ، اللہ کریم کے فرشتے اس مجلس کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس اہل مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور نمبر 4، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کریم اس اہل مجلس کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کے نوری فرشتے ہیں جن سے کبھی بھی خطا اور غلطی نہیں ہوتی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں۔ آپ نے ابھی ذی الحج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والفجر ولیال عشر،
قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، جس کا بھی دوسری تاریخ ابھی شروع ہو گئی ہے غروب آفتاب کے بعد۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے ایسے دن بنائے ہیں، ایسی راتیں بنائی ہیں، اور عبادت کرنے کے لیے اور قربت الہی رکھنے کے لیے ایسے ایسے مواقع پیدا کیے ہیں کہ دنیا میں ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، ہمیں اپنا مقرب بندہ بنانے کے لیے ایسے ایسے مواقع دیے ہیں کہ آپ ان دنوں کو حاصل کر لیں، تم تب بھی میرے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اور یہ 10 دن وہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں جو محنت کی ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ ذی الحج کے 10 دن، ان کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے آغاز میں قسم کھائی ہے، اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی لازماً کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ اس عمل کا ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ، اس کی 37 جلدیں، کتنی ہیں؟ 37، اس کی 25ویں جلد میں علامہ ابن تیمیہ نے جو اقوال وہاں پہ موجود ہیں، حافظ ابن القیم کا قول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری دنوں کو بھی وہ فضیلت عطا نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں تو لیلۃ القدر بھی آتی ہے، وہ ساتھ ہی موجود لکھا ہوا ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بہت ہی فضیلت کی حامل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحج کے 10 دن بڑی ہی فضیلت والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، فرمایا ما من ایام العمل احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ عام دنوں میں کریں اس آپ کو اتنی فضیلت ملے جتنی فضیلت آپ کو ان اعمال کے کرنے کی ان 10 دنوں میں ملے گی۔ اب وہ کیسی فضیلت ملے گی؟ یہ دن کیوں اتنی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں؟ شریعت میں اس کا اتنا مقام کیوں ہے؟ میں آپ کے سامنے 3-4 اس کی وجوہات رکھتا ہوں۔ ایک تو آپ نے بات سن لی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول جو سورہ فجر کی پہلی 2 آیتوں کے حوالے سے ہے۔ دوسری بات، سورہ حج کی 28 نمبر آیت آپ نے خطبہ مسنونہ میں سنی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے لیے دن رکھے، یہ آپ کے منافع کے لیے، آپ کے فائدہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل، آپ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، حمد بھی بیان کریں، تہلیل بھی بیان کریں۔ تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ، حمد سے مراد ہے الحمدللہ، اور تہلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی کلمہ جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے
میرے بھائیوں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تذکرہ اس کا کر لیں، اپنی زبان پہ لے آئیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اب آپ تصور کریں، ایک طرف ہمارے سیاسی معروضی حالات ہیں، کوئی شخص بھی 10 منٹ بیٹھ سے اس کی گفتگو جب تک سیاسیات کی طرف نہیں نہ جاتی اس کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کو 10 منٹ کر لیں، ایک گھنٹہ کر لیں، ہماری گفتگو کرنے سے نہ حکومت بدلنی ہے نہ ان کی پالیسیز بدلنی ہے۔ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں تاکہ اللہ کے مقرب بندے بھی بنیں، سنت مطہرہ پہ بھی عمل ہو، اور وہ فضیلت پائیں جو آپ نے اس سورہ حج کی آیت میں سنی ہے کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، کہ اپنے فائدے کے لیے بھی لوگ آئیں اور اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں۔ اب ان ذی الحج کے دنوں کی اس اعتبار سے بھی فضیلت ہے کہ جب میں اور آپ سب لوگ، جب ہمارا وجود نہیں تھا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مہینوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں یہ مہینے 12 کی تعداد اس وقت سے چل رہی ہے۔ یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اس وقت سے یہ زمین بنی ہے، آسمان بنے ہیں، مہینے بھی اس وقت سے بنے۔ پھر ہماری تربیت اس اعتبار سے بھی کی گئی کہ ہم سب لوگوں نے، ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ہم سب نے وعدہ دیا ہے ہم سب نے کہ اللہ رب العالمین ہمارا ایک واحد الہ ہے۔ وہ وعدہ ہم نے ذی الحج کے انہی دنوں میں دیا ہے، انہی 10 دنوں میں، اور دیا بھی اسی میدان عرفات میں ہے جو میدان عرفات میں وقوف عرفہ اسی 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت۔ آپ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر 10 راتیں اور ڈال دیں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا، 10 کا اضافہ کر دیا۔ وہ جو 10 کا اضافہ کیا گیا ہے وہ ذی الحج کے یہی ابتدائی 10 دن تھے۔ تو یہ 3-4 مناسبتیں اس ذی الحج کی فضیلت کے حوالے سے ہوگی۔ اب یہی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں جس میں یوم عرفہ بھی آتا ہے۔ ہم نے گفتگو کر کے کچھ قربانی کی باتیں کرتے ہیں، جس میں عرفہ بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے إِلَّا أَن يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النَّارِ
جس دن اللہ رب العالمین اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا دن، وہ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو مِنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ بات دھیان سے سنیے، آپ نے یہ بات تو علماء سے سنی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ کیسے اترتے ہیں؟ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، جب رات کا تیسرا پہر رہ جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں روایت کی ہے، اس حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین دن کو بھی اترتے ہیں، وہ دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے یہی عرفہ ہے کہ جس دن کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آپ عرفہ کا روزہ رکھیں، ارجو من اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، صحیح مسلم کی 1162 نمبر حدیث ہے کہ یکفر السنہ التی قبلہ و بعدہ، کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھیں گے، چاہیے تو یہ کہ مومن آدمی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سب کے ہی رکھے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، موسم برداشت نہیں ہوتا، تو کم از کم وہ روزہ تو رکھے۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، صرف ایک، کوئی 30 کوئی 40 کوئی 2 مہینے کے روزے نہیں، ایک روزہ رکھا، نفلی روزے کی بات۔ فرضی کے حوالے سے تو آپ نے سنا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ کہتے ہیں میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نفلی روزہ جو رکھتا ہے ایک روزہ، میرے نبی نے فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس بندے سے ایک روزے کی بدولت 70 سال اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو عرفہ کا روزہ میرے بھائیوں ہمیں اپنے اعتبار سے ہفتے والے دن روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ دن آتے ہیں نا جی کون سا رکھیں۔ ایک مختصر سی بات آپ سن لیں، جب یہ موبائلز نہیں تھے، جب یہ چیزیں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت ہمیں کیا علم ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی رویت پہ ہی رکھتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں۔ ایک بات ٹیکنیکلی ذہن میں رکھیں، جس دن سعودی عرب میں عرفہ ہوتا ہے، مغرب کے جو آخری ممالک ہیں اس دن وہاں پہ عید ہوتی ہے۔ آپ نقشہ نکالیں، مغرب کی سائڈ پہ جو آخری ممالک ہیں وہاں پہ عید ہوتی ہے اس دن۔ اب آپ خود بتائیے کہ سعودی عرب میں عرفہ ہو تو وہ لوگ جن کی عید ہے وہ عید والے دن روزہ رکھیں گے؟ عید والے دن روزہ ہوتا ہے؟ تو لہذا اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھیں، 9 ذی الحج کا، اور یہ ثواب کو پائیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، یہ تو کچھ باتیں ہم نے کر لی اس رمضان کے حوالے سے، 10 ذی الحج کے حوالے سے۔ ایک اہم بات جو تکبیر کے حوالے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی 969 نمبر حدیث ہے، اس سے پہلے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الی السوق، جب چاند نظر آتا تھا بازار کو نکلتے، یکبران، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کو سن کر تکبیریں بلند کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ عمل یہ صرف نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ امام صاحب قاری صاحب تو اس لیے اونچی پڑھتے چلے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ روٹین کے ساتھ جو آپ نے ابھی باتیں سنی ہیں نا، کثرت کے ساتھ یہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور ذی الحج کا مہینہ بھی ویسے ہی ایسا مہینہ ہے
اللہ فرماتے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، لا تظلموا فیہن، اس میں ظلم نہیں کرنا، گناہ کا عمل نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں پالیں کیونکہ یہ بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ اور ایک مسئلہ اہم آپ نے فرمایا اذا رأى احدکم ہلال ذی الحج، تم میں سے کوئی ذی الحج کا چاند دیکھتا ہے، واراد احدکم ان یضحی، اور قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹے، ولا من اظفارہ، اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں تب بھی، قربانی کے وسائل نہیں ہیں تب بھی دونوں کام، دونوں صورتوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ مسئلے کی مزید وضاحت سنیں۔ قربانی ہوتی ہے گھر کے سربراہ کی طرف سے، اس کی بیوی، اس کے بچے اس میں ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ پابندی جہاں پہ ہم نے خود کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ کروانی ہے، یہی پابندی جو آپ نے مسئلہ ثبات فرمایا۔ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں، شرعی طور پہ جس طرح وسائل نہیں ہیں، واقعتاً اتنا کمزور ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کو بھی یہی پابندی کرنی چاہیے۔ نیت اس کی قربانی کی ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، نماز عید پڑھ کر وہ اپنے بال یا ناخن کو ترواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہو، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ وضاحت سے یہ بھی بات سمجھ لیں، یہ وسعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں اس وسعت کی تعریف نہیں کی گئی، کسی قرآن کی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں۔ فقہاء کرام نے اپنے طور پر، علماء کرام نے اپنے اجتہادی طور پر مسائل اخذ کیے ہیں، جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جس کے گھر میں اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، وہ قربانی کر لے، لیکن کسی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، گھر میں ہمارے اچھی بلی گاڑی کھڑی ہو، موبائل ہم نے آئی فون رکھا ہو، تو اس کے باوجود ہم کہیں کہ میرے پاس وسعت نہیں ہے، تو پھر فیصلہ ہم خود کریں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھر میں فوری طور پر کوئی ضرورت پڑ جائے، 40-50 ہزار کی پیسے دستیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قربانی کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ بہانے اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنی زندگی کے لیے ہمیں رکھنے چاہیے۔ جتنی وسعت اللہ نے آپ کو دی ہے اتنی قربانی کریں، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے۔ یہ تو بات ہوئی وسعت کی۔ اب دیکھیں، بندہ آپ بھی ماشاءاللہ جانور خریدتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان نستشرف العین والاذن، ہم جانور کی آنکھ کو بھی، کان کو بھی اچھی طرح سے چیک کر لیں، اور آنکھ کان بھی چیک کر لیا، اور پھر اس کے بعد ولا مقابلتاً ولا مدابرتاً ولا شرقاً ولا خرقاً، جانور کے کانوں کو، اس کے جسامت کو، آگے پیچھے سارے اعتبار سے چیک کریں۔ کان چرا ہوا تو نہیں ہے، اس کے اندر سوراخ تو نہیں کیا گیا، یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ چیک کرنی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا۔ ساتھ ساتھ معروف حدیث، میرے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ،
إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسئلہ اچھی طرح سمجھیے گا، بکر منڈی میں جا کے کنفیوز مت ہوئیے گا. فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، ذبح کرنا ہے تو مسنّا جانور کرنا ہے، کم از کم وہ گائے ہو، وہ بکرا یا بکری ہو، بیل گائے ہو، اونٹ ہو، بیڑ ہو، جو قربانی کے بہیمۃ الانعام ہیں. اچھا کیسے؟ یہ تو مسئلہ سمجھا دی. اب مسنّا کیا ہوتا ہے؟ مسنّا یہ ہے جس کے یہ جو دو دانت ہیں نا نیچے والے، یہ جتنے بھی یہ سبزیوں والے جانور ہیں نا جو گراس کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، ان کے اوپر والے دانت نہیں ہوتے. یہ جو دانت ہے نا یہ از خود گرے ہو، یہ لفظ سمجھ لے، از خود گرے ہو، از خود، اور اس کی جگہ پہ نئے دانت آنے شروع ہو گئے ہو. وہ پورے نہ بھی آئے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ بیوپاری جو جانور کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے جانور کو دو دانتا ثابت کرنے کے لیے پلاس کے ساتھ اس کے دانت کھینچ دیتے ہیں. پلاس کے ساتھ اس کے دانت کھینچ دیتے ہیں، جانور پہ ظلم کرتے ہیں. آپ نے کیا مسئلہ سمجھا ہے؟ از خود دانت گرے ہو اور اس کی جگہ پہ نئے آنا شروع ہو گئے ہوں، اس کو دو دانتا کہتے ہیں. آ گئے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، یہ آپ کو مفتی بن کے دکھائیں گے یہ بیوپاری حضرات. آپ چیک کریں گے، وہ کہیں گے لگ جاندہ ہے قربانی نال. آپ ان سے کہا کریں آپ کا کام جانور بیچنا ہے، مفتی مت بنا کریں، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے. یہ جتنے بھی آپ ماشاءاللہ کوئی 100-125 لوگ بیٹھے ہیں اتنے گھروں میں، تو یہ پیغام جانا چاہیے نا کہ ایسا جانور نہیں لینا جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہو. آپ کو شک ہے اس نے لگتا ہے، بسا اوقات تو ایلفی کے ساتھ دان جوڑ کر وہ 10 منٹ ایلفی رہتی ہے، آپ خرید کے باہر لاتے ہیں، وہ دان نیچے گر جاتے ہیں. نعوذ باللہ یہ قوم اللہ کے کاموں میں بھی دھوکے بازی کرتی ہے. پھر کہتے ہیں جی ہماری اپروچ سے چیزیں دور ہو گئی ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے وہ کام اچھا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ نے یہ مسئلہ بھی سن لیا مسنّا کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی فرمایا الا ان یعصر علیکم، اگر آپ کے اوپر مشقت بڑھ گئی ہے مالی لحاظ سے، یا جانور اویلیبل نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو فتذبحوا جذعۃ من الضأن، بھیڑ کی نسل سے چاہے چھترا ہے یا دمبا ہے، آپ وہ ضأن کر سکتے ہیں. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح منہاج میں اسی مسنّا یہ ضأن کی تشریح کرتے کہتے ہیں وہ جانور جو 1 سال کا ہو چکا ہو، چاہے اس کے دانت گرے ہیں یا نہیں گرے، بھیڑ کی نسل کا جانور ضأن بھی لگ جائے گا، 2 دانت والے سے پہلے بھی لگ جائے گا. بھیڑ کی نسل سے چھترا یا دمبا 2. اب اگلا مسئلہ آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بنائے ہیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ہم نے بہیمۃ الانعام ان کو دیے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے بہیمۃ الانعام کن جانوروں کو کہتے ہیں. سورہ انعام میں اس کی تشریح کی گئی ہے، 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں، جس میں بھیڑ کی نسل ہے، بکری کی نسل ہے، اونٹ کی نسل ہے، گائے کی نسل ہے، مذکر اور مؤنث 8 جانور ہو گئے. علماء آپ کے سامنے مختلف مسائل بیان کرتے ہیں
اور ہمارا یہ ایک فنی طور پہ نا ہمارے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، ہم نے پھڈے والے مسئلے پہ پہلے بحث کرنی ہوتی ہے کہ جس پہ لوگوں کو اتفاق نہیں ہے نا، ہم نے اس مسئلے کو ضرور چھیڑنا ہے۔ اچھا، اب علماء جو ہیں ہمارے فکر کے علماء بھی، وہ بھینس کو وہ اس کی گائے کی نسل میں کوئی شمار کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ اب جو کرتے ہیں وہ اس کی قربانی کو مطلقاً جائز کہتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسالک تو دیکھیں نا، ہمارے پاس علماء ہیں، ہم ان کے علم کی سب کی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں ترجیحی طور پہ یہ کام کر لینا چاہیے کہ یہ جو 8 جانور آپ نے سنے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کوئی مشکل نکل آئی ہے، کوئی مصیبت ایسی درمیانہ سا موقف ہمارا ہے، درمیانہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم امت وسط ہیں، دیکھتے ہیں کوئی پھڈا نہ پڑے، کوئی چلے درمیانہ سا رستہ اختیار کر لے۔ جس طرح آج سپریم کورٹ نے دونوں پارٹیوں کو راضی کر کے کہا ہے جائیں آپ دونوں گھر میں جائیں، جا کے الیکشن 22 تاریخ کو کرائیں، جا کے ہماری جان چھوڑیں جا کے۔ تو درمیانہ سا موقف دے کے ہم دونوں پارٹیوں کو راضی کرنے کی آج یہاں پہ کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ گائے کی نسل سے حاصل کریں، اونٹ کی نسل سے حاصل کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ ہاں، آپ کے علاقے میں جانور شارٹ ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، آپ نے بڑا جانور ضرور کرنا ہے، آپ کو مسئلہ ہے ضرور کہ آپ کے پاس بڑے جانور کے پیسے ہیں، تو آپ کو ضروری ہے تو آپ پھر حاصل کر لیں، آپ کو بھینس کی نسل سے ملتا ہے، لیکن ترجیح اس کی رکھیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اس پہ علماء کے کافی دلائل ہیں کہ یہ اس کی نسل سے ہے نہیں ہے، وہ ہم بحث میں پڑھتے ہی نہیں، درمیانہ سا موقف دے دیا ہے۔ باقی آپ کے دل کو جو بات لگے کرنا تو آپ نے وہی کام ہے، آپ نے کون سا میری باتیں ساری ماننی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ حصص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حصوں کے حوالے سے۔ آپ کے پاس وسعت ہے، آپ سارے کا سارا جانور ایک ہی گھر کی طرف سے قربان کر دیں، 2 کر دیں، 3 کر دیں، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، ہم نے گائے میں 7 حصے ڈالے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اونٹ میں 10 حصے ڈالے۔ اونٹ میں کتنے ڈالے؟ 10 حصے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ اس کے برعکس دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے گائے میں بھی 7 حصے ڈلوائے، اونٹ میں بھی 7 حصے ڈلوائے۔ آپ 10 والا مسئلہ اختیار اونٹ میں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ 7 والا اختیار کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ شریعت کا اصول ہے، فقہ کا اصول ہے، ہم فقہ پڑھاتے ہیں، اس میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اختار ایسرہما، جب بھی آپ کو 2 اختیار دیے گئے، آپ نے آسان کام کو اختیار کیا ہے جو آسانی سے ہو سکتا ہو۔ زیادہ پھڈے والے کام میں پڑھنے سے بہتر ہے آسانی والا کام کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، یہ بھی آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب مسائل تو قربانی کے بہت ہے۔ اذان 8:45 کے 9 بجے، 9 بجے اذان ہے نا، 8:55 پہ چلیں، کوئی 10-15 منٹ میں بات ختم کر لیتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ مسائل تو قربانی کے اور بھی نکل آئیں گے، کافی اس کے حوالے سے مسائل ہیں۔ یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ تو جانوروں کی تو ہم نے باتیں سمجھ لیں کہ ہم نے کرنا ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا جانور لینا کیسا ہے، کتنی عمر کا لینا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب آپ کا آخری سال تھا، آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بعد میں وہ چھری خنجر اپنے صحابی حضرت علی کو پکڑا دیا۔ ایک مسئلہ اور ہے، اور یہ بھی الجھا ہوا ہمارے علماء میں مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے؟ نہیں۔ سنن ابی داؤد کی حضرت علی کے حوالے سے جو روایت ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ کمزور روایت ہے کہ حضرت علی کو کہا تھا کہ میرے بعد میری طرف سے جانور ذبح کیا کریں، وہ کمزور حدیث ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم آج یہاں پہ دین کی بات جو کر رہے ہیں نا، اس کا ثواب
اسی طرح ہی ہمارے اساتذہ اور والدین سے ہوتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچتا ہے۔ ہم قربانی کی نیت کریں نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس قربانی کا برابر ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچنا ہے، کیونکہ ہمارے تک دین کے مسائل پہنچے ہی آپ کی وساطت سے۔ کسی صحابی نے، یعنی یہ صحیح سند سے حدیث ثابت ہو کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہے، جب ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کا برابر ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو پھر اس میں نئی چیز ڈالنے کی ضرورت کیا ہے جب کسی صحابی سے وہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، علماء کا اپنے طور پہ موقف ہے کہ جس عبادت پہ مال صرف ہوتا ہے، حج ہے، قربانی ہے، وہ فوت شدہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ علماء کا اپنے طور پہ موقف ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کوئی ساتھی دلیل دکھا دے تو آپ اس کو مان کے فوت شدگان کی طرف سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ پھر ضرور ثواب دے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں گے، آپ نیت نہ بھی کریں، ہم اپنے والدین کی وجہ سے ہی دنیا میں آئے ہیں، اور دین ہمیں انہوں نے اسی ہی سکھایا ہے، دین انہوں نے ہی پڑھایا ہے، انشاءاللہ ان کو وہ نیکی برابر کی برابر انشاءاللہ پہنچنی ہی پہنچنی ہے۔ اس کے لیے الگ نیت کرنا، الگ جانور لینے کی پھر ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اب قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی عبادت ہے، جب تک اس میں اخلاص نہیں ہے وہ عبادت اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مومنوں کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے، اپنی نیت کو کرتے ہوئے، اپنے تمام عوامل اللہ کی ذات کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ جب تک نیت خالص رہے گی عبادت قبول ہوگی۔ نیت بس بدلنی ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی الفاظ نہیں بولنے، صرف یہی ذہن میں آنا ہے یار ہم نے ملے سے سب سے زیادہ جانور ہم نے مہنگے لیے، بس آنے کی بات ہے۔ اندر سے نیکیوں کا جو سافٹ ویئر ہے نا، اس میں ایسا وائرس آنا ہے، اس نے آپ کی نیت اڑا کے رکھ دینی ہے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہمیں سبق دیتی ہے، جو حقیقی مقصد اور جو بات ہے نا جس کی ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی فلسفی کی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سب سے پہلا مقصد ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، اور دوسرا بڑی بات ہمیں اللہ کی توحید کی معرفت سکھاتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہونا ہے وہ کس ذات کے لیے ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری ساری زندگی بھی، زندہ رہنا بھی، مرنا بھی کس ذات کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو لہذا نیت کے خلوص کے ساتھ قربانی یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان ہونی چاہیے۔ تیسرا سبق جو ہمیں قربانی دیتی ہے وہ دیتی ہے اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ کے گوشت مانگتے ہیں، اس مالک نے آپ کو کتنا بڑا فضل، مالی انعام دیا ہے کہ آپ 1 2 4 5 7 جانور قربان کر رہے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بڑے بڑے جانور جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر میں سے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. یہ جو بڑے جانور اونٹ ہے نا، قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، کھڑے کر کے صفوں کی صورت میں ان کو نحر کیا کرے. یہ اناڑی کسائی آ جاتے ہیں، ادھر گھٹنا باندھا ادھر باندھا، وہ ساتھ جتنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک چھری اور پھیر دیو جی، 3 کری دیا جی. وہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ باتیں کس نے ہمیں بتائی ہے کہ 3 تکبیریں پڑھتے ہیں، 7 پڑھتے ہیں؟ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، کھڑے کر کے اس کے اوپر اللہ کا نام لیں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس سے کھائیں. سورہ حج کی آیت ہے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ ہمارا چوتھا مقصد ہے کہ جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، اطعموا القانع، ان کو بھی گوشت کھلائیں جو قناعت کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے نہیں آئے. والمعتر، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ یہ گوشت ان کو بھی کھلائیں جو لپٹ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، جو آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے گوشت لے کے جانا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چربی انتڑیاں اٹھائیں، ویسٹ اٹھائیں. ہم نے کون سا قربانی کا مقصد حاصل کیا جب قرآن کی آیت پہ ہم نے عمل نہیں کیا؟ دوسری آیت جو پیچھے ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تنگ دست فقیر کو بھی کھلائیں. تنگ دست فقیر کو گوشت کھلائیں، چھچڑے نہیں کھلائیں. یہ سبق حاصل آج کر کے جائیے کہ ان کو گوشت دینا ہے. میرے بھائیوں، آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو وسعت دی ہے، اس گوشت 1600 ہو 1700 ہو تب بھی لے لیتے ہیں. یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جنہیں سال بھر عید کی انتظار میں ہوتے ہیں بیچارے کہ عید آئے گی، ہمیں کو بکرے کا کچھ گوشت مل جائے گا. تو لہذا قرآن کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھائیں، اطعموا، اور کس کو کھلائیں؟ 2 آیتیں، البائس الفقیر، تنگ دست فقیر کو کھلائیں، اطعموا القانع، قناعت کرنے والے آدمی کو بھی کھلائیں، والمعتر، اور لپٹ کر جو سوال کرتا ہے اس کو بھی کھلائیں. جو آپ کے گھر سے جاتا نہیں کہتا میں گوشت لے کے جانا ہے بھائی جی دیو مینوں، ان کو گوشت کھلائیں. لہذا یہ درس سے سبق حاصل کر کے جائے، ہم نے ان کو کیا کھلانا ہے؟ گوشت کھلانا ہے، ان کو ویسٹیج نہیں کھلانی. آپ ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کلو وادخروا وتصدقوا، تو لوگ 3 ڈھیریاں لگانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ 3 ڈھیریاں ایک طرف کی لگائیں، ایک ڈھیری اپنے فریزر میں رکھ لیں، ایک ڈھیری اسی دن پکا کے اپنے صاحبوں کو کھلا دیں، اور ایک ڈھیری ذخیرہ کر دیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ شریعت میں آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں. لیکن ایک شخص بیچارہ اس نے ساری زندگی پیسے جوڑ کے پہلے سال قربانی لی ہے، وہ سارا بھی کھا لے تو شریعت اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی. وہ سارا بھی کھانا چاہے وہ کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے. ایسی مثالیں شریعت میں موجود ہیں. تو باتیں ہمیں یہ ساری سمجھ آئیں. اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا ہے، جانور پہ بھی احسان کرنا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم کسی کو قتل کرو بطور حکمران، آپ کے پاس کوئی مجرم آیا جس کی سزا قتل بنتی ہے، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اچھی طرح قتل کرو.
اس لیے شریعت میں پھانسی کی سزا جو ہے نا اس میں موت یقینی نہیں ہوتی، اسی لیے شریعت میں وہ سزا دینی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت کی سزا تلوار سے سر قلم ہے، تاکہ جس میں ایک سیکنڈ میں موت یقینی ہے، گردن اتری موت آ گئی۔ فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر کے رکھے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ یہاں پہ ایک انتہائی اہم نقطہ، ہمارے پاس ویٹرنری میڈیسنز اور اینیمل ہسبینڈری یونیورسٹی میں پروفیسرز جو ہیں نا وہ بتاتے ہیں، یہ جو قصاب حضرات ہیں نا یہ اپنی کاریگری دکھاتے ہیں آپ کو۔ کاریگری کیسے دکھاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایک گھنٹے میں 6 بکرے کر کے ریکارڈ بنانا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے چھری پھیریں گے اور چھری پھیر کے آپ کو کہیں گے دیکھیا میرا کمال، ایک سکنڈ لایا بکرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس نے اس کی سپائنل کارڈ کو کاٹا ہے، حرام مغز کو کاٹا ہے، جس سے اس کا سارا خون اندر رہ گیا ہے، بکرا ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ یہ بکرا ذبح نہیں ہوا، بکرا مرا ہے۔ یہ بکرا کیا ہوا ہے؟ مرا ہے بکرا۔ وہ آپ کو بڑی ماہر طریقے سے چھری پھیر کر بائیں ہاتھ سے جھٹکا لگا دیں گے، بائیں ہاتھ سے بڑے آرام سے جھٹکا لگا دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا۔ سر پہ کھڑے ہوں، چھری کہیں میں نے پھیرنی ہے، آپ پرے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جانور کو ٹانگیں مارنے دیں تاکہ اس کی رگوں سے سارا خون نکلے، اور سارا خون نکل کر جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کا حرام مغز سپائنل کارڈ پھر کاٹیں۔ یہ سب سے پہلے جھٹکا لگا کے کہتے ہیں آپ کو دیکھیں 4 بکرے ایک منٹ میں ذبح کرتے، یہ کام کرتے۔ اس لیے آپ نے کیا رہنا ہے؟ آنکھیں کھول کر دھیان کرنا ہے اپنے جانور کو۔ تو میرے بھائیوں مسائل اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ 50 منٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث کھال کے حوالے سے سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کا جب حکم دیا، ساتھ یہ نصیحت کی اللہ اعطی الجزار منہا شیئن، کہ کسائی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دینا، کسائی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دینا اجرت کے طور پہ۔ یہ بڑے طریقے کے ساتھ آپ کی دستی کا گوشت، گردن کا گوشت رکھ کے کہتے ہیں ساڈا ہے، نہیں دینا، نہیں دینا۔ کہیں گوشت ملاؤ اس کے اندر، گھر بھیجیں، آپ کے گھر والی یا آپ خود جو اس کا جس طرح دوسروں کو حصہ دیتے ہیں اس کو دے دیں۔ لیتا ہے تو لے، آپ اس نے پیسے نہیں لیے آپ سے، اس نے پیسے لیے آپ سے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ اعطی الجزار منہا شیئن، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کسائی کو کچھ بھی نہیں دینا، لہذا ان باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔